الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام دنیا بھر میں کیو ٹی وی کے دیکھنے والے ناظرین اور آج کی اس نشست میں موجود تمام حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حج بیت اللہ کی مناسبت سے ایئر وائی کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے دروس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج کی یہ نشست بھی اس سلسلے کی اہم کڑی ہے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام کو پوری زندگی قرآن پاک سے جڑے رہنے اور اپنے شب و روز کے معمولات میں قرآن کریم کی تعلیمات کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بحیثیت قوم، بحیثیت امت ہم تمام کو اپنی زندگی سے جڑے ہوئے تمام معاملات میں قرآن و سنت سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، اللہ رب العالمین اس کے ضمن میں حق بیان کرنے کی، ہمیں سننے، سمجھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پیغام حق کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ سب سے بڑی سورہ مبارکہ، اور اس کی آیت نمبر 197 کی آج تلاوت کی گئی۔ ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین نے حج و عمرے سے متعلق تفصیلی احکام بیان فرمائے، اور اس آیت کریمہ کا اگر سیاق و سباق دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں اور اس سے ماقبل جتنا بھی کلام فرمایا گیا حج و عمرے سے متعلق تفصیلاً احکام بیان فرمائے، اور حج و عمرے کے دوران کن کن چیزوں کا خیال رکھا جائے، کن کن چیزوں سے گریز کیا جائے، ان سارے معاملات کو تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ان آیات بینات میں بیان فرمایا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ حج بیت اللہ کا ایک سلسلہ اور عمرے کا جو سلسلہ ہے وہ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں بھی رائج تھا، تو زمانہ جاہلیت میں جو رائج تصورات تھے جو قرآن و سنت سے متصادم ہیں یا پھر انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات سے متصادم ہیں، تو ان کی اصلاح فرمائی جا رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ستھری تعلیمات ہیں اور صحیح تعلیمات ہیں اس کو بیان فرمایا جا رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کا آغاز فرمایا گیا اور فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج کے جو مہینے ہیں وہ معروف ہیں، معلوم ہیں، مشہور مہینے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ کے حصے میں اللہ رب العالمین نے زمانہ جاہلیت میں ایک جو پھیلی ہوئی بڑی ایک رسم اور ایک بڑا جو رواج جو غلط رائج تھا اس کی تردید فرمائی گئی، اور ایک اور سوال کا جواب دیا گیا۔ اس سے پہلے جیسے عمرے سے متعلق کلام فرمایا گیا، عمرے کے احکام، تو چونکہ عمرے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، مہینے متعین نہیں ہے، یا کوئی ایام متعین نہیں ہے کہ فلاں فلاں مہینوں میں یا فلاں ایام میں آپ عمرہ کر سکتے ہیں، پورا سال اور کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن آپ عمرے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں، اور جتنی کثرت کے ساتھ آپ یہ سعادت حاصل کریں اللہ رب العالمین اتنا ہی برکت عطا فرماتا ہے۔ لیکن حج سے متعلق فرمائیں کہ اس کے مہینے مشہور ہیں، معروف ہیں، معلوم مہینے ہیں، یعنی متعین مہینے ہیں کہ حج اگر کوئی کرنے کا ارادہ کرے گا تو انہی مہینوں میں کیا جا سکے گا، ان کے علاوہ یہ حج ادا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے مہینے شوال ہے، ذیقعد ہے، اور ذی الحج کے شروع کے 10 ایام، یعنی اگر ان ایام میں ان مہینوں میں کوئی حج کا احرام باندھ لیتا ہے اور اسی سے حج کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا حج کرنا صحیح ہوگا۔ اب اس میں اختلاف علماء کا پایا جاتا ہے، مختلف اقوال ہیں کہ کیا شوال سے پہلے اگر کسی نے، مثال کے طور پر پرانے زمانوں میں دور دراز سے سفر کیا جاتا تھا اور پیدل سفر کیا جاتا تھا تو کئی مہینے پہلے لوگ اپنے گھروں سے نکل آتے تھے، تو اگر شوال سے پہلے کسی نے حج کا احرام باندھا تو کیا اس سے حج کرنا درست ہوگا یا نہیں؟ تو اس میں مختلف فقہا کے اقوال ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اگر کسی نے حج بیت اللہ کا احرام شوال سے پہلے باندھ لیا تو اس کا حج تو ادا ہو جائے گا، لیکن یہ کراہیت والا عمل ہے، اس سے گریز کیا جائے۔
اب اس میں جو زمانہ جاہلیت میں پھیلا ہوا ایک غلط جو تصور تھا اور اس زمانے کا ایک جو فرسودہ ایک ان کی روایت تھی، اس کا رد فرمایا جا رہا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی سال کے جو 12 مہینے ہیں، اس میں سے 4 مہینوں کا حرمت کا جو ایک سلسلہ تھا، ان کو بڑا مقدس مانا جاتا تھا، بڑی ان کی حرمت تھی۔ جیسے رجب کا مہینہ ہے، پھر اسی طرح ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، اور پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ، یعنی یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، اور چوتھا مہینہ ان سے جدا ہے، رجب اور مرجب کا مہینہ ہے۔ ان 4 مہینوں میں زمانہ جاہلیت میں بھی یہ کوشش کی جاتی تھی کہ اس میں قتل و غارت نہ کی جائے اور خون ریزی نہ کی جائے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو لڑائی جھگڑے کا معاملہ، خاندانی جو دشمنیاں تھی، تو کوشش یہ کی جاتی تھی کہ ان مہینوں میں اسے گریز کیا جائے۔ لیکن چونکہ ایک گھٹی میں پڑا ہوا ایک معاملہ تھا اور ایک عادت تھی کہ لڑائی کرنی ہے، اور ایک معمولی سی بات پر جاری ہونے والی وہ کئی سالوں تک وہ سلسلہ چلتا رہتا تھا، تو اب عادت سے جب مجبور ہو جاتے اور ناگزیر ہو جاتا کسی سے لڑنا، اور وہ لڑائی انہی مہینوں میں سے کسی مہینے میں کرنی ہوتی تھی، تو اب ان میں یہ ایک عادت تھی اور ایک جو ایک ان کا تصور تھا کہ صرف ہم نے گنتی 4 مہینے کی پوری کرنی ہے، وہ 4 مہینے کوئی بھی ہم رکھ لیں۔ مثال کے طور پر کسی سے اگر جنگ کرنی ہے، محرم کا مہینہ ہے اور جنگ ناگزیر ہو چکی ہے، عادت سے مجبور ہے کہ بھائی کرنی ہی کرنی ہے، تو اب ان میں یہ ایک تصور یہ رائج تھا کہ چلو محرم کے بدلے میں ہم سفر کو لے آتے ہیں اور محرم کا نام سفر رکھ لیتے ہیں، سفر میں جا کر یعنی صرف نام تبدیل کر کے اس مہینے میں ہم اپنا شوق پورا کر لیں، اپنی عادت پوری کر لیں، اور اگلا مہینہ اس کو ہم محرم کا بنا دیتے ہیں اور اس میں ہم ان چیزوں سے گریز کر لیں گے۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، کبھی حج کے مہینے میں یہ عمل ہوتا تو حج کو آگے پیچھے کر لیا جاتا، کبھی ذوالقعدہ کے مہینے میں اس طرح کا معاملہ درپیش آتا، تو ان جو عادات، بری عادات تھی اور برے جو تصورات تھے، اس کی وجہ سے حج کے جو مخصوص مہینے ہیں، حج کے جو ایام ہیں، وہ بالکل بدل اور بالکل اپنی جگہ سے ہٹ گئے، تبدیل ہو گئے، اور حج کے ان ایام کے علاوہ بھی کئی مواقع پر دیگر مہینوں میں حج کیا گیا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں وہ معاشرہ جو اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتا تھا، حضرت ابراہیم کے دین پر اپنے آپ کو کہتا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے اور آپ کے دین پر ہیں، تو ان میں یہ تصور پایا جاتا تھا اور یہ ایک خیال یہ کیا جاتا تھا کہ 4 مہینے کی گنتی پوری کرنی ضروری ہے، وہ کوئی بھی 4 مہینے ہم اپنی طرف سے اپنی مرضی سے مقرر کر سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو ان ساری چیزوں کا حضور نے رد فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انتظار فرمایا کہ یہ جو ترتیب ہے یہ اپنی اصل حقیقت پر واپس آ جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سن 10 ہجری کو حضور نے حج فرمایا، یہ حضور کا پہلا اور آخری حج ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ دور و دراز سے لوگوں کو بلایا جائے، اعلان کیا جائے کہ اس سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج فرمائیں گے، اور مقصود یہ بھی تھا کہ دور دراز سے لوگ آئیں گے، سیکھنے سکھانے کا ایک سلسلہ ہوگا، اور جو عرب میں پھیلے ہوئے غلط تصورات تھے اس کو رد کر دیا جائے گا، اصل جو حقیقت ہے، اصل جو اسلام ہے اور اسلام کی جو اصل تعلیمات ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش فرمائی جائے گی۔ چنانچہ دور و دراز سے لوگ آئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں ہم دیکھیں ہمارے لیے ایک تو اس زمانے کے تصورات کی اصلاح ہے، جو غلط نظریات تھے اس کی اصلاح فرمائی جا رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عقائد و نظریات ہمارے کیسے ہونے چاہیے اس کو حضور نے تعلیم فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام سے خطاب فرماتے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ بتاؤ، پہلے حضور نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے اور اس میں سے 4 حرمت والے مہینے۔ اب یہ ایک جنرلی گفتگو ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے متعلق فرمایا، یہ سب جانتے ہیں۔ پھر صحابہ اکرام سے فرمایا کہ بتاؤ آج کا دن کون سا ہے؟ اب یقیناً صحابہ اکرام جانتے ہیں، کیونکہ آج کوئی عام دن بھی ہو، مشہور و معروف کوئی دن نہ ہو، ہم سے پوچھا جائے تو ہم اس دن کا بتا دیتے ہیں کہ آج پیر ہے، منگل ہے، یا کوئی اگر مشہور دن ہے 14 اگست کے بارے میں اگر کوئی ہم سے پوچھ لے کہ آج کون سا دن ہے، تو یقیناً بچے کو یاد ہوتا ہے کہ آج 14 اگست ہے، آج 27واں روزہ ہے، یا آج 12 ربیع الاول ہے۔ جو مشہور ایام ہیں ان سے متعلق کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، کوئی تردد نہیں ہوتا، لیکن صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں کس قدر آداب و تسلیمات بجا لاتے ہیں اور کس قدر احترام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش رہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نا کہ بتاؤ آج کا دن کون سا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم بہتر جانتے ہیں۔ یعنی صحابہ جانتے ہیں، لیکن صحابہ کا یہ معمول ہے، صحابہ کا یہ عقیدہ ہے
کہ عزتوں کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے، عظمتوں والا کوئی بھی پہلو ہو اس کی نسبت حضور کی طرف کی جائے. اسی لیے عرض کیا رسول اللہ آپ اور آپ کا رب بہتر جانتے ہیں. یعنی اللہ نے ہمیں بھی علم عطا فرمایا ہے، لیکن صحابہ کرام کا یہ بھی ایک نظریہ رہتا تھا اور ایک یہ خواہش رہتی تھی کہ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا سوال فرمایا ہے تو یقیناً اس کے جواب میں کئی اہم پہلو اور کئی اہم نکات شامل ہوں گے. یعنی حضور جب گفتگو فرمائیں گے تو صرف یہ نہیں بتائیں گے کہ آج کا دن فلاں دن ہے، بلکہ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمائیں گے، کئی اہم ہمارے لیے پہلو سامنے آئیں گے اور اس دن سے متعلق کئی اہم نکات اور جواب سے متعلق کئی اہم نکات ہمارے سامنے آئیں گے. تو عرض یا رسول اللہ آپ اور آپ کا رب بہتر جانتے ہیں. اور اسی سے صحابہ کرام کا جو عقیدہ اور صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں جو معروضات پیش کی، اسی سے ہمارے لیے یہ بھی رہنمائی حاصل ہوتی ہے. کئی مواقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی سوال کیا جاتا تو حضور فرماتے کہ میرا رب بہتر جاننے والا ہے. یعنی حضور بھی جانتے تھے اللہ کی عطا سے کل کائنات کی ہر شے سے متعلق حضور کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کہ کائنات کی ہر شے سے متعلق حضور کو سکھا دیا، حضور کو علم عطا فرما دیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کا، انکساری کا اظہار فرماتے ہوئے اور عظمت کی نسبت وہ اللہ رب العالمین کی طرف فرما دیتے. جو عزتوں والا معاملہ ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف فرمائی جاتی کہ میرا رب بہتر جاننے والا ہے. تو حضور بھی جانتے تھے اور صحابہ کرام آج کے دن کے حوالے سے جانتے ہیں، لیکن عاجزی، انکساری کے ساتھ اور اس خواہش کے ساتھ کہ اس سوال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتانا چاہتے ہیں، وہ رہنمائی ہمارے سامنے آ جائے. عرض یا رسول اللہ آپ اور آپ کا رب بہتر جانتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ عرض یا رسول اللہ جی ہاں قربانی کا دن ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ بتاؤ یہ مہینہ کون سا ہے؟ اب صحابہ کرام حج کے لیے آئے ہیں تو یقیناً حج کا مہینہ ہے، صحابہ بھی جانتے ہیں، لیکن عرض یا رسول اللہ آپ اور آپ کا رب بہتر جانتا ہے. یعنی ہم جانتے ہیں لیکن یہ عزتوں والا معاملہ ہے، ہم نسبت آپ کی طرف کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بہتر جاننے والے ہیں اور آپ کا رب بہتر جانتا ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ کیا حج کا مہینہ نہیں ہے، ذی الحج نہیں ہے؟ عرض یا رسول اللہ جی ہاں یہ ذی الحج. پھر حضور نے تیسرا سوال فرمایا کہ یہ شہر کون سا ہے؟ ظاہر مکے کے باسی ہیں، مکے کے رہنے والے ہیں تو مکے کو جانتے ہوں گے، یقیناً جانتے ہیں. عرض یا رسول اللہ آپ اور آپ کا رب بہتر جانتے ہیں. یعنی صحابہ کرام جب بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک عام سادہ سی چیز سے متعلق بھی سوال فرماتے تو صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ آپ اور آپ کا رب بہتر جانتے ہیں. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم تو عطا فرمایا لیکن ہمارا علم کسی قابل نہیں ہے، کسی گنتی میں نہیں ہے، کسی شمار میں نہیں ہے. علم تو آپ کے پاس ہے، جانتے تو آپ ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے. چنانچہ حضور نے فرمایا کہ یہ مکہ المکرمہ ہے. اب جو اس آیت کریمہ سے متعلق حضور نے کلام فرمایا اور اس کی تشریح فرمائی، حضور نے فرمایا کہ حج کے ایام تبدیل ہوتے ہوتے آج اپنی اصل شکل پر آ گئے. یعنی زمانہ جاہلیت میں جو حج مختلف ایام میں تبدیل ہو چکا تھا، اپنی جگہ سے ہٹ چکا تھا، اس سال جو ہم نے حج کیا ہے وہ اپنے ایام پر، اپنی جگہ پر اور جن ایام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض فرمایا گیا انہی ایام میں ہم نے حج کیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق طویل خطبہ ارشاد فرمایا. تو زمانہ جاہلیت میں ایک تصور یہ تھا کہ حج کے مہینے میں بھی اگر لڑائی کرنا عادت سے مجبوری بن جاتی تو پھر حج کو اس کے اصل ایام سے ہٹا کر دوسرے ایام میں رکھ دیا جاتا. تو فرمایا کہ تم یہ عمل کر بھی لو تو تمہارا حج نہیں ہوگا، کیونکہ حج کو اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ خاص فرمایا، متعین فرمایا کہ انہی ایام میں حج ہے. اور اس کے لیے بھی ارکان میں بھی تعین فرمائی گئی کہ فلاں دن فلاں رکن ادا کرنا ہے، فلاں مقام پر فلاں رکن ادا کرنا ہے. اوقات متعین فرما دی ہے کہ فلاں اوقات میں فلاں ارکان ادا کرنا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے معروف ہے، مشہور ہے، متعین ہے، مقرر ہیں. اپنی طرف سے اگر کوئی اس میں تبدیلی کرتا بھی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں حج نہیں کہلائے گا، یہ اپنے شوق پورا کر لے جس طرح زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے کیا. اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک حج سے لے کر آج تک امت نے حضور کی پیروی کی اور حج اپنے ایام پر اپنی حقیقت کے مطابق وہ ادا کیا جاتا رہا اور ہر سال انہی ایام میں اور اسی طریقے کے مطابق جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا اسی طریقے کے مطابق حج کیا جاتا ہے. اب اس سے صحابہ کرام کا جذبہ جو حضور سے وفاداری، حضور کی پیروی اور حضور کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہے کہ ایک طرف جو زمانہ جاہلیت میں برسہ برس سے یہ سلسلہ جاری تھا
اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا، یعنی ان ایام سے حج کو ہٹانا نہیں ہے. صحابہ کرام بصر و چشم اس کو قبول کر لیتے ہیں. یعنی صحابہ کرام جانتے ہیں کہ دین وہی ہے جو حضور کی زبان مبارک سے ادا ہو جائے، اور اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ کا حکم ہی وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعلیم فرما دے. اور اس کے مطابق صحابہ کرام نے عمل کیا. تو فرمایا کہ حج کے ایام مقرر ہیں، متعین ہیں، فکس ہیں، اور انہی میں حج کیا جائے گا. اس کے علاوہ اگر اپنی مرضی سے کوئی رد و بدل کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. پھر فرمایا کہ فمن فرض فیہن الحج، کہ جو حج کا ارادہ کرے، حج کی نیت کرے، یعنی حج کی نیت سے احرام باندھا، تلبیہ پڑھتے ہوئے اس نے احرام باندھا، یا حج کی نیت سے اس نے ہدی یعنی قربانی کا جانور مخصوص جو اس زمانے میں علامات لگائی جاتی تھی، کو ٹیگ لگا دیا، یا کوئی نشانی کے ساتھ اس کو مختلف قافلوں کے ساتھ روانہ کر دیا جاتا تھا. اب یہ ایک آسانی کے لیے بھی کیا جاتا تھا کہ ہم سے پہلے ہمارا جانور پہنچ جائے، اپنے غلاموں کے ساتھ بھیج دیا کرتے تھے. تو فرمایا کہ جس نے کسی بھی طور پر حج کا احرام باندھا، حج کا ارادہ کیا، حج کی نیت کر لی، تو اب اس کے لیے کچھ چیزیں لازم فرما دی ہے. یعنی یہ کوئی عام سفر نہیں ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے کہ جیسا چاہا گھوم پھر کے آگے، جیسا چاہا اپنے وقت گزار کے آگے، بلکہ اس کا باقاعدہ پروٹوکول ہے. اور اس کے لیے باقاعدہ اہتمام اللہ رب العالمین کی طرف سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم اگر میرے دربار میں حاضر ہونے کے لیے آ رہے ہو تو اس کے تقاضے ہیں، اس کی ریکوائرمنٹ سے اگر پوری نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو تم بچا کچھ توشہ لے کے آئے تھے اور ثواب کا سلسلہ تمہارے پاس تھا، نیکیاں تھی، اگر تم نے ان جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہ کیا تو ان جو نیکیاں تھی، ثواب کا سلسلہ تھا، اس سے بھی محروم ہو جاؤ گے. تو اس لیے فرمایا کہ تم اگر حج کا احرام باندھ رہے ہو اور حج کا تم ارادہ کر رہے ہو تو تمہارے لیے لازم ہے کہ ان چیزوں کو اپنا لو، ان چیزوں کا تم خیال رکھو، تاکہ جو حج کی برکات ہیں قدم قدم پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں استقبال کرتی ہیں، اور قدم قدم پر اللہ رب العالمین کی طرف سے اتنی نوازشیں ہیں کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. تو فرمایا کہ تم حج کا اگر احرام باندھتے ہو، نیت کرتے ہو، تو تمہارے لیے لازم کیا ہے کہ فلا رفث، کہ تم نے کوئی ایسی بات، کوئی فحش کلام نہیں کرنا، کوئی جماع سے متعلق کلام نہیں کرنا. یعنی ایک تو یہ ہے کہ انسان فحش کلامی کرے، بیہودہ کلام کرے، نامناسب باتیں کرے، یہ تو عام ایام میں بھی منع ہے. لیکن حج کے ایام میں اتنی تاکید فرمائی گئی کہ تم کوئی بھی ایسا عمل نہ کرو کہ جس کی وجہ سے احرام کی جو تعظیم ہے، اس کا جو تقدس ہے، اس کا جو ادب و احترام ہے، وہ پامال ہو. اور اسی لیے فرمایا کہ اگر میاں بیوی بھی ہیں تو وہ آپس میں حقوق زوجیت ادا کرنا تو درکنار، احرام کی حالت میں ایسا کلام بھی نہ کرے کہ جو اس کی طرف لے جانے والا ہو، جو مائل کرنے والا ہو، جو نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ابھارنے والا ہو. کوئی بھی ایسا کلام نہ کیا جائے جو دوائی جماع ہو، اور ایسا کوئی قولی ہو یا فعلی ہو اس کے مبادیات میں شامل ہوتا ہو. فرمایا کہ تم نے ایسا کلام نہیں کرنا. یعنی میاں بیوی جن کا رشتہ مقدس ہے ان کو بھی تاکید فرمائی جا رہی ہے کہ تم ایسا کلام نہ کرو کہ جس کی وجہ سے تمہارا جو حج ہے، احرام ہے، اس کے تقاضے ہے، اس کا تقدس ہے، وہ پامالی کا باعث بنے. پھر اگلا حکم بیان فرمایا کہ ولا فسوق، کہ تم نے کوئی بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرنی. احرام تم نے باندھ لیا، گناہ تم اپنے گھر میں موجود تھے، اپنے شہر میں موجود تھے، اپنے ملک میں موجود تھے، وہاں بھی گناہ کرنا تمہارے لیے جائز نہیں تھا. لیکن یہ پیش نظر رہے کہ تم کون سے شہر میں جا رہے ہو، کس کیفیت میں ہو، کس لباس میں تم ملبوس ہو، اور کن مقدس مقامات پر تم حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہو. تو فرمایا کہ تم نے کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کرنا، فسق و فجور، نافرمانی، حقوق اللہ سے متعلق ہو یا حقوق العباد سے متعلق. یعنی انسان پیسہ خرچ کرتا ہے تاکہ، آج تو لاکھوں میں بات چلی گئی ہے، اور انسان محنت و مشقت کرتا ہے، گرمی برداشت کرتا ہے، سفر کی صحبتیں برداشت کرتا ہے، یہ ساری چیزیں برداشت کرنے کے باوجود اور کئی سالوں تک اپنی حج کے لیے کچھ رقم جمع کرنے کا اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی اگر وہاں جا کر انسان گناہ نہ چھوڑے تو پھر ہم اپنے نفس سے، اپنے آپ سے سوال کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ پھر ہم اس سفر کی جو برکتیں ہیں ہم اس سے محروم ہو جائیں گے. اور نہ صرف محروم ہوں گے بلکہ اس سفر کا تقدس پامال کرنے کی وجہ سے ہمارے جو بچے کچھ نیک اعمال تھے، ہمارے نامہ اعمال میں جو کچھ نیکیاں تھیں، ہم اس سے بھی محروم ہو جائیں گے. تو فرمایا کہ ولا فسوقا،
کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنا کہ جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا باعث بنے. طاعت کے خلاف جو بھی معاملہ ہے وہ فسق ہے, وہ فجور ہے, یعنی اللہ کی نافرمانی, حقوق اللہ سے متعلق ہو یا حقوق العباد سے متعلق. ظاہر ہے یہ اہتمام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ لاکھوں کا مجمع ہے, اور پھر گرمی الگ ہے, دھکم پیل الگ ہے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا ایک شوق ہوتا ہے کہ میں سب سے آگے بڑھ کر یہ عمل کر لوں. تو اس سلسلے میں رش کی وجہ سے کافی پریشانیاں, مشقتیں, صعوبتیں پیش آئیں گی. تو ان ساری چیزوں کے پیش آنے سے پہلے اور حج کا ارادہ کرتے وقت انسان کو یہ تاکید فرمائی جا رہی ہے کہ تم جس مقدس سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہو اس میں یہ ساری چیزوں سے گریز کرنا ہے. یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے آئیں گی. شیطان تمہیں راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرے گا. تم نے اتنا خرچہ کر لیا تو شیطان یہ خیال نہیں کرے گا کہ اس کا پیسہ میں ضائع نہ کروں, اس کی محنت میں ضائع نہ کروں. انسان کسی نیک عمل کے لیے جتنی کوشش کرتا ہے تو اسی قدر شیطان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے جو قدم ہیں وہ راہ راست سے ڈگمگا دیے جائیں, کسی بھی طور پر اس کو ہٹانے کی کوشش کی جائے. تو فرمایا کہ شیطان قدم قدم پر تمہیں بہکانے کے لیے وہاں موجود رہے گا. ولا فسوقا, تم نے کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنا کہ جو فسق و فجور میں مبتلا ہونے کا باعث بنے, جو نافرمانی ہو, جھوٹ ہے, غیبت ہے, چغلی ہے, حسد ہے, بدگمانیاں ہیں. یہ ساری چیزیں جو عام طور پر ہماری گھٹی میں شامل ہوتی ہیں, جو عام ایام میں بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہوتی. یہاں فرمایا کہ اگر تم کوئی اس طرح کا عمل کرو گے تو یقیناً جس طرح اللہ تعالیٰ نے ثواب کا سلسلہ لامحدود رکھا ہے اور اتنا ثواب ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے, اسی طرح خدا نہ خواستہ اگر حج کے دوران حدود حرم میں کوئی گناہ کا عمل کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا, اس سے درگزر کر دیا جائے گا. ایک تو گناہ کا کام کیا, یہ اللہ کو ناراض کرنے والا معاملہ ہے, اور دوسرا اس کے حرم کا تقدس پامال کیا, اس عبادت کا تقدس پامال کیا. تو جس طرح ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ثواب رکھتی ہے, اسی طرح کوئی بھی اللہ کو ناراض کرنے والا عمل اس کا گناہ وہ 1,00,000 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ تم کسی عام دربار میں نہیں جا رہے ہو, کسی عام سفر پر نہیں جا رہے ہو, کسی عام تفریح والی جگہ پہ نہیں جا رہے ہو کہ جیسا جی چاہ منہ اٹھا کے چلے گئے, جہاں جی چاہ منہ اٹھا کے چلے گئے, جو جی چاہ کر لیا, اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے, کوئی اس طرح کی پابندی نہیں ہے. فرمایا کہ تم کوشش کرو کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کرو, مستقل اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کرو. اور اگر تم عبادات سے تھک بھی جاتے ہو, تم خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ, آرام سے بیٹھ جاؤ, سکون سے بیٹھ جاؤ. کوئی عمل نہیں بھی کر رہے ہو, اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے تم حصار میں رہو. تو انسان کسی معمولی جگہ پر نہیں جا رہا, بلکہ وہ اللہ رب العالمین کے گھر میں بطور مہمان جا رہا ہے. اور پھر اس بارگاہ کے تقاضے یہ ہیں کہ وہاں جا کر کوئی بھی ایسا عمل نہ کیا جائے جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے کا باعث. تو اس لیے فرمائے کہ ولا فسوقا, کوئی بھی فسق و فجور والی, نافرمانی والی کوئی حرکت نہیں کرنی. اور اگلا فرمائے کہ ولا جدال فی الحج, کہ حج کے دوران قدم قدم پر ایسی مشقتوں والا, پریشانیوں والا, آزمائشوں والا معاملہ آئے گا, لیکن تمہارے لہجے سے کوئی ایسی کیفیت ظاہر نہ ہو. ولا جدال فی الحج, کہ حج کے دوران لڑائی جھگڑا اور اس طرح کی کیفیات نہ پیدا ہو, اور کسی سے ناحق کسی پر دباؤ ڈالنا, کسی سے بلا وجہ بحث و مباحثہ کرنا, کسی سے تکرار کرنا, کسی سے الجھنا, یہ ساری چیزیں ایک انسانی ایک فطرت میں شامل ہے کہ جب ایسی رش والی جگہ میں ہو تو ایک طبیعت میں الجھن سی آ جاتی ہے, چڑچڑاپن آ جاتا ہے. پھر گرمی ہو اور ہر ایک وہ کسی ایک سمت میں جا رہا ہو, دھکے لگتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں, اور پھر مختلف کیفیات ہوتی ہیں. لیکن فرمایا کہ ان ساری کیفیات کو بطور آزمائش تمہارے سامنے رکھا گیا. ولا جدال فی الحج, تم نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, تم نے کسی کے ساتھ بحث و مباحثہ نہیں کرنا, اور کسی بھی طور پر تم نے اپنی زبان سے, اپنے ہاتھ سے, اپنے اعضاء سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانی, بلکہ تم باعث رحمت بن جاؤ, باعث شفقت بن جاؤ. اور حق پر ہونے کے باوجود بھی تمہارے لیے لازم یہ ہے کہ تم اپنا حق معاف کر دو, درگزر کر دو. یعنی یہ بھی تمہارے لیے ایک آزمائش کا باعث ہے کہ تمہارے سامنے کوئی سختی کے ساتھ پیش آئے اور تم حق پر ہو, کوئی غلط ہے لیکن تمہارے سامنے وہ اکڑ جائے, ڈٹ جائے, تو فرمایا کہ تم اپنا حق معاف کر دو, اپنے حق سے پیچھے ہٹ جاؤ. اور اسی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی, اور حضور نے فرمایا کہ جو حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنا حق معاف فرما دے, اپنا حق معاف کر دے اور کسی سے بدلہ نہ لے, تو اللہ رب العالمین آخرت میں اس کے لیے معافی کا اعلان فرماتا ہے کہ دنیا میں وہ حق پر تھا,
بدلہ لینے کی استطاعت رکھتا تھا، قدرت تھی اس کے پاس، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اس نے معاف فرما دیا، تو اللہ رب العالمین اس عمل کی برکت سے آخرت کے معاملات میں اس کے لیے آسانی فرما دے گا۔ تو اگلا فرمائے کہ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ تم نے اس پورے سفر کے دوران، آج ہم دیکھیں مختلف اس طرح کی کیفیات نظر آتی ہیں جو نامناسب ہیں۔ ہم حج کے ایام میں دیکھیں بلا وجہ بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، تکرار ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے، دیگر اس طرح کے معاملات نظر آتے ہیں جو نامناسب ہے، جو عام ایام میں، عام حالات میں بھی اس سے گریز کیا جائے، اور پھر وہاں جا کر اس طرح کی کیفیات اپنانا تو یقیناً یہ اللہ کی رحمتوں سے محرومی کا باعث ہے، اور جو حج کی عبادات کا جو ثواب ہے اس سے یقیناً محرومی کا باعث ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، کہ تم خیر کا کوئی بھی عمل کرو اللہ رب العالمین اسے جاننے والا ہے۔ تم اکیلے بیٹھ کر عمل کرو، تم سب کے ساتھ کوئی اجتماعی طور پر عمل میں شریک ہو جاؤ، تم یکسوئی کے ساتھ دل ہی دل میں اپنے رب سے لو لگا کے بیٹھے رہو، اللہ رب العالمین اس کو جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر کتنا عطا فرماتا ہے۔ مستدرک حاکم میں ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں حج سے متعلق ثواب کا عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ثواب کتنا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص مکہ مکرمہ سے پیدل حج کے لیے نکلا، یعنی ہم دیکھیں کہ یہ سفر کتنا ثواب والا ہے، اجر والا ہے، تقدس والا ہے، اور تکریم و تعظیم والا یہ ایک سفر ہے اور عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو مکے سے پیدل حج کے لیے نکلا اور یہاں تک کہ وہ اپنے گھر واپس آئے، اللہ رب العالمین ہر قدم پر اس کے لیے 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ 700 نیکیاں، عرض یا رسول اللہ اس کی مقدار کیا ہے؟ 700 نیکیاں ہیں، حرم کی نیکی حضور نے فرمایا تو یا رسول اللہ اس کی مقدار کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، یعنی ہم اندازہ کریں کہ ایک قدم رکھنے پر، ایک قدم اٹھانے پر اللہ رب العالمین 700 حرم کی نیکیوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ثواب کتنا ہوا کہ اگر 1,00,000 کو 700 سے ضرب دے تو تقریباً 7 کروڑ نیکیاں صرف ایک قدم پر اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا انعام و اکرام کا سلسلہ فرمایا۔ اور پھر 2 صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ ہم کچھ سوالات لے کر آئے۔ اب یہاں سے ایک تو حج کی جو فضیلت ہے اور حج کا جو ایک پروٹوکول ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشیں ہیں، الطاف و عنایات کی بارشوں کا سلسلہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ عقیدہ حضور نے عطا فرمایا۔ عرض کیا رسول اللہ کچھ سوالات ہیں ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ تم پوچھو گے یا پھر میں بتاؤں کہ تم کیا سوالات کرنے کے لیے آئے ہو، کیا پوچھنے کے لیے تم آئے ہو؟ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں۔ عرض یا رسول اللہ اگر آپ بتا دیں تو ہمارا ایمان مزید پختہ ہو جائے گا، مزید کامل ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ تم اس لیے آئے تھے کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ تم حرم شریف کے حج کے لیے، خانہ کعبہ کے حج کے لیے تم گھر سے روانہ ہوگے، اس میں تمہارے لیے کیا ثواب ہے؟ تم طواف کی 2 رکعات پڑھو گے، اس میں تمہارے لیے کیا ثواب ہے؟ صفا مروہ کی سعی کرو گے، اس پر تمہارے لیے کیا ثواب ہے؟ وقوف عرفہ، عرفات میں ٹھہرو گے، اس کا تمہیں کیا ثواب ہے؟ پھر اسی طرح قربانی کا تمہیں کیا ثواب ملے گا؟ اور جمرات میں کنکر مارنے کا تمہیں کیا ثواب ملے گا؟ یہ سوالات تم لے کر میری بارگاہ میں آئے۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دلوں کے حال بھی اللہ کی عطا سے جاننے والے، اور یہ تو سامنے کا معاملہ ہے۔ حضور تو کل کائنات سے متعلق علم رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کائنات کی ہر شے سے متعلق حضور کو علم عطا فرمایا۔ عرض یا رسول اللہ بخدا آپ کے رب کی قسم ہمارے ان سوالات کے علاوہ کوئی اور پوچھنے والے سوالات نہیں تھے، یعنی ہم یہ سوالات آپ کی بارگاہ میں کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے گا تو اللہ رب العالمین اس کے ہر قدم رکھنے پر اور ہر قدم اٹھانے پر اسے ایک بڑا ثواب عطا فرمائے گا، بڑی نیکی عطا فرمائے گا، اس کا ایک گناہ مٹا دیا جائے گا، اور اس کا ایک درجہ اللہ رب العالمین بلند فرما دیتا ہے۔ یعنی ہر قدم پر اللہ رب العالمین اسے یہ نوازش عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو کوئی طواف کی 2 رکعات پڑھے گا، اللہ رب العالمین اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ کوئی شخص اگر صفا مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین 70 غلام آزاد کرنے کے برابر اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص عرفات میں جا کر ٹھہرتا ہے تو عرفات میں جا کر ٹھہرنے پر اللہ رب العالمین اس کے لیے کیا نوازش ہے، الطاف و عنایت کی بارش عطا فرماتا ہے۔
حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کی محفل کے سامنے، فرشتوں کی مجلس کے سامنے، یہاں جو میدان عرفات میں اس کے بندے موجود ہیں جن کی کیفیت یہ ہے کہ پراگندہ بال ہے، لباس گرد سے اٹا ہوا ہے، دیگر سفر کی صعوبتیں ہیں، تھکاوٹیں ہیں، مشقتیں ہیں، یہ ساری چیزیں بظاہر ان کیفیات کو انسان پسند نہیں کرتا، لیکن حاجی کے یہ معاملات اور یہ کیفیات اللہ کی بارگاہ میں کتنے پسندیدہ ہیں. فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں کے اس عمل پر فخر فرماتا ہے، مباحات فرمائی جاتی ہے، اور فرمایا کہ فرشتوں بتاؤ تو صحیح کہ یہ بندے یہاں اس کیفیت میں کیوں آئے ہیں، پراگندہ بال ہیں، گر سے اٹے ہوئے بال ہیں، لباس گر سے اٹا ہوا ہے، یہ یہاں کیوں موجود ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین تو علام الغیوب ہے، وہ جانتا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ تیری رضا چاہنے کے لیے آئے، تجھے خوش کرنے کے لیے آئے ہیں، تیرا قرب پانے کے لیے آئے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہو کہ یہاں جو شخص میری رضا حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، میں تمہیں یہ گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ میں نے ان تمام کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے، میں ان تمام کی معافی کا اعلان فرماتا ہوں. اور فرمایا کہ جب وہ طواف کرتا ہے، الوداعی طواف جب کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں اور فرشتے اس کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہیں اور اس سے ملاقات کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اسے یہ بشارت عطا فرمائی جاتی ہے کہ جا آج کے بعد تو اپنے اعمال کا نئے سرے سے آغاز فرما. یعنی اس سے قبل تیرے جتنے بھی گناہ تھے اللہ رب العالمین نے سارے گناہ تیرے معاف فرما دیا، اور تجھے گناہوں سے ایسے پاک صاف فرما دیا ہے کہ جیسے کوئی بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا. یعنی آج اللہ رب العالمین نے تیرے لیے معافی کا اعلان فرما دیا، تیری بخشش و مغفرت فرما دیا. تو فرمایا کہ تم کوئی بھی نیکی کا عمل کرو، اللہ رب العالمین اسے جاننے والا ہے، اور اس کے مطابق اللہ رب العالمین ثواب عطا فرمائے گا. اور فرمایا کہ وہ تزودو، صرف توکل کر کے، بھروسہ کر کے اور خالی ہاتھ سفر کے لیے نہ نکل جانا، بلکہ ظاہر ہے لمبا سفر ہے اور پردیس ہے، تمہارا اپنا کوئی موجود نہیں ہوگا، تو وہاں تم کچھ توشہ لے کے جاؤ، کچھ اپنی ضروریات کا سامان لے کے جاؤ. عرب میں یمن اور اطراف کے علاقوں سے جو لوگ آتے تھے تو وہ اپنے آپ کو متوکل کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بھروسے پہ جا رہے ہیں، اللہ ہمیں سنبھالے گا، اللہ ہمیں کھانا پینا دے گا، گھر سے کچھ لے کر نہیں آتے تھے. تو فرمایا کہ اسباب کو اختیار کرنا یہ اصل توکل ہے. ظاہری طور پر چیزوں کو اختیار کریں اور پھر ان چیزوں میں جو اثر انگیزی ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف اس کی نسبت فرما دے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں اثر پیدا فرما دے گا، تاثیر پیدا فرما دے. حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں کیا اپنی سواری کا جانور اس کو باندھ کے رکھوں یا کھلا چھوڑ کے اللہ پہ توکل کروں کہ اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، توکل کر لو. تو حضور نے فرمایا کہ یہ توکل نہیں ہے، اپنی سواری کے جانور کو باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو، بھروسہ کرو کہ اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرمائے گا. یعنی اسباب کو اختیار کرنا، ظاہری طور پر جو اس سے متعلقہ چیزیں ہیں اس کو اختیار کرنا، اور پھر اس میں جو اثر انگیزی کا معاملہ ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دینا، یہ توکل ہوتا ہے. تو فرمایا کہ تم اس آسرے پر نہ جاؤ کہ وہاں جا کر کوئی مدد کر دے گا. جس طرح آج بھی بعض جاہلوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس ارادے کے ساتھ چلے جاتے ہیں، کسی سے مانگ تانگ کے ٹکٹ وغیرہ کے اخراجات پورے کر کے وہاں چلے جاتے ہیں کہ وہاں سے کچھ آسرا ہو جائے گا، کچھ وہاں سے کسی کی طرف سے مدد ہو جائے گی. تو یہ قرآن کا فیصلہ نہیں ہے، قرآن کا حکم نہیں ہے. تاکید فرمائی جا رہی ہے کہ وہاں جا رہے ہو تو اپنے لیے تم زاد راہ حاصل کر کے جاؤ، اپنے لیے ضروریات کا سامان تم اس کو اختیار کر کے جاؤ، اور پھر ان چیزوں میں جو اثر انگیزی کا معاملہ ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دو. اور اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى، کہ اصل جو تقویٰ ہے، بہتر جو زاد راہ ہے وہ تقویٰ ہے. یعنی انسان کھانا پینا اس لیے اختیار کرتا ہے تاکہ وہ طاقت اور قوت آ جائے، توانائی آ جائے. اصل فرمایا کہ جو توشہ ہوتا ہے وہ تقویٰ ہے، کہ انسان اس کے ذریعے طاقت حاصل کرتا ہے، انسان اس کے ذریعے قوت حاصل کرتا ہے. یعنی انسان جتنا نیکیوں میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو شیطان سے اتنا ہی مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ اس سے عزت و افتخار کا اس کے لیے وہ عمل باعث بنا دیتا ہے، آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اس کے لیے عزت و افتخار کا باعث بنا دیتا ہے. تو فرمایا کہ اصل زاد راہ، اصل توشہ وہ تمہارا تقویٰ ہے. یعنی کھانا پینا تو تمہارے یہ چند روزہ جو زندگی ہے اس کا توشہ ہے، لیکن تمہاری نہ ختم ہونے والی جو زندگی ہے اس میں کھانا پینا کام نہیں آئے گا. اس کے لیے توشہ کون سا ہے؟ وہ تقویٰ توشہ ہے. وہ سامان وہ تقویٰ ہے کہ اگر تمہارا تقویٰ ہوگا تو قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، آخرت میں کام آئے گا. قدم قدم پر تمہیں اس
توشے کی ضرورت پڑنی ہے. تو اصل توشہ کیا ہے؟ وہ فرمایا کہ تمہارا تقویٰ ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اور اللہ رب العالمین سے ڈرو اے عقل والو. یعنی اگر تم عقل رکھتے ہو, شعور رکھتے ہو, فہم و فراست رکھتے ہو, تو عقل کا تقاضا کیا ہے کہ جو کل کائنات کا مالک ہے, جو تمام طاقتوں کا مالک ہے, اختیارات کا مالک ہے, اس سے ڈرا جائے, اس کے غیظ و غضب ڈرا جائے, اس کی نافرمانی سے ڈرا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق ہم سے انتقام لے لے. واللہ عزیز ذو انتقام, کہ وہ انتقام لینے والا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے عمل کی سزا دنیا میں ہی ہمیں اس میں مبتلا کر دے یا آخرت میں اس کی پکڑ کا باعث بن جائے. تو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے, اللہ رب العالمین کا خوف, اللہ کی خشیت, اور کوئی بھی ایسا عمل ہم سے سرزد نہ ہو جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا. اور بالخصوص سفر حج کے دوران, اس مقدس عمل کے دوران ہم سے کوئی بھی ایسا عمل, کوئی ایسی لغزش سرزد نہ ہو کہ جس کو ہم ہلکا سمجھ رہے ہوں اور ہمارے لیے وہ دنیا اور آخرت میں ہمارے اعمال کی بربادی کا باعث بنے اور اللہ رب العالمین کی پکڑ کا باعث بنے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت کی پیروی اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی جملہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بالخصوص اس سال جو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والے حجاج ہیں, پوری دنیا سے جو لوگ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی نیت سے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین ان تمام کو حج کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کے مقبول حج کے صدقے سے امت مسلمہ پر جو کڑا وقت ہے, اللہ رب العالمین امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے. اور جتنے بھی مسلمان کمزور ہیں, مظلوم ہیں, مجبور ہیں, مفلوق الحال ہے, اللہ رب العالمین تمام پر اپنا خاص رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. آج کی اس گفتگو کے حوالے سے اگر کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں تو سوال پوچھیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب سوال میرا یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ لوگ ارادہ کرتے ہیں حج پہ جانے کا, بلکہ تو یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں مدینہ شریف میں, مکہ شریف میں موت آ جائے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ حج پہ جاتے ہیں یا عمرے پہ جاتے ہیں تو اب بے صبری والا معاملہ ہوتا ہے. بعض اوقات آزمائش ایسی آ جاتی ہے کہ جس میں فلائٹ جو ہے کینسل ہو جاتی ہے, 1-2 دن آگے بڑھ جاتے ہیں, تو اب وہ اس میں نا پریشان ہو جاتے ہیں کہ بس ہم کسی طرح نا اپنے گھر پہنچ جائیں. تو بے صبری والا جو معاملہ ان کے ساتھ, وہ سب اس حوالے سے کچھ آپ فرمائیں. اچھا, اس میں دیکھیں کہ ایک انسانی فطرت جو ہے کہ وہ انسان کی کیفیت اور طبیعت میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں, لیکن اس پر ایسا ریئیکٹ کرنا کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کے خلاف چلا جائے, یعنی اس بے صبری میں کسی سے الجھنا, لڑائی جھگڑا کرنا, گالم گلوچ کرنا, یہ یقیناً عام حالات میں بھی اور اپنے گھروں میں, اپنے شہر میں رہتے ہوئے بھی یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں. اور اس مقدس سرزمین پہ پہنچ کے اگر کبھی اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں اور اپنے آپ کو یہ حوصلہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ گھڑیاں اور ہمیں یہاں رہنے کا موقع عطا فرمائے. تو بے صبری کی کیفیت پیدا نہ کی جائے, اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی کیفیت پیدا بھی ہو جاتی ہے تو اپنے عمل سے کوئی ایسی کیفیت اور ایسا کوئی ایکشن ہمارا ظاہر نہ ہو جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا باعث بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ تھا کہ آج کل جو جیسے حج, اور ابھی تو حج کا ٹائم چل رہا ہے, تو کافی ایسے حاجی ہیں, اور الحمدللہ ہمارے یہاں ٹریول ایجنسی والے بھی جو حج کا پروگرام رکھتے ہیں اس کے اندر بھی علماء کرام کو بلایا جاتا ہے. علماء کرام بتاتے ہیں کہ حاجیوں کو کہ وہاں جا کے ادب کا خیال رکھنا ہے, یہ سب کرنا ہے, کیونکہ اس میں بہت سے ایسے سوشل میڈیا والے بھی جاتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو غیر دانستہ ہو جاتا ہے گناہ انسان سے. ابھی جو وہاں جا کے اتنی ادب کی جگہ ہے, وہاں پہ تو فرمائے کہ سر جھکا کے چلا جائے اور کوشش کیا جائے کہ دنیا کے معاملات سے ہٹ کے صرف ادھر کی وہ کی جائے. تو یہ جو آج کل وہاں پہ جو ویڈیو بناتے ہیں اور طواف کرتے ہوئے اور صفا اور مروہ کے اس میں, تو یہ تو ایک تو جان بوجھ کے کرنے کا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کچھ فرما دیں. اچھا, اس میں کئی پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی غیر ارادی طور پہ یا لا علمی میں اگر کوئی عمل کرتا ہے تو یقیناً نامناسب عمل تو ہے, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں معافی مانگیں. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ جانتے ہوئے بھی, اور ایک شوق یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وائرل ہو جائیں اور پوری دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ میں حج پہ ہوں, میں اس ٹائم طواف کر رہا ہوں. لمحہ لمحہ وہ اس کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں جیسے وہ کسی چینل کی کوریج کے لیے آئے ہوئے ہیں, لائیو اس کو نشر کرنے کے لیے آئے. اور اس میں اگر یہ ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ لوگوں میں میرا عمل کا چرچا ہو, تو اس میں ریاکاری کا ایک پہلو پایا جاتا ہے, تصنع و بناوٹ و دکھلاوے کا ایک پہلو پایا جاتا ہے,
جس کو احادیث میں شرک اصغر قرار دیا گیا. تو اس لیے وہاں اس مقدس سرزمین پر جا کر ہم تو کوشش کریں کہ پوری دنیا سے کٹ جائیں, یعنی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تو یہ تہیہ کر کے جائیں کہ میں وہاں سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اپنے لیے رضا حاصل کر کے آؤں گا, اس کی خوشنودی حاصل کر کے آؤں گا, اور میں اپنی بخشش حاصل کیے بغیر وہاں سے نہیں آؤں گا. چہ جائے کہ وہاں جا کر یہ اس طرح کی کیفیات اپنائی جائیں تو یقیناً اس طرح کا کوئی بھی رویہ ہے, کوئی بھی عمل ہے, وہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے محرومی کا باعث ہے. تو اس لیے قدم قدم پر احتیاط کی جائے کہ اگر جس طرح نیکی کا ثواب اتنا زیادہ ہے تو گناہ کا ثواب بھی یقیناً ویسے ہی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس سفر سے متعلق اور اس مقدس عمل سے متعلق جو اس کے تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.